عافیت ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. اگر رزق میں عافیت نہیں ہے سردردی ہے, اولاد میں عافیت نہیں ہے سکون نہیں ہے, اولاد کی طرف سے علامے ہیں, مینے ہیں, تانے ہیں, لوگوں کی طرف سے باتیں ہیں, وہ سکون نہیں ہے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں, نہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, نہ ترجمہ پڑھتے ہیں, اور ہم نعرہ بھی بڑا مارتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہے. ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنی چاہیے جن سے علی نے محبت کی. علی نے محبت کی نماز کے ساتھ, علی نے محبت کی رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ, علی نے محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ, علی نے محبت کی قرآن کے ساتھ. جن جن چیزوں سے علی نے محبت کی, علی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں. تو فرمایا جن سے خدا راضی, جن سے خدا کا رسول راضی, جن کی صفتیں خدا کا قرآن کرے, تم ان کے درمیان فرق ڈالتے ہو. اگر خدا ان کے اوپر انعام کر رہا ہے, نعمت کر رہا ہے اور ان کی تعریفیں کر رہا ہے, اگر وہ غلط کام کرتے نعوذ باللہ تو خدا ان کی سرزنش بھی کرتا, خدا کی ذات ان سے ناراض بھی ہوتا, خدا ان کو تنبیہ بھی کرتا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان کی تو تم بھی ان کی صفت بیان کرو. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی تعلیمات, آپ کی فکر اور آپ کی زندگی کا جو ایک بہترین سبق ہے ہمارے لیے, اسے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ جناب مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس ماہ مبارک کو کئی نسبتیں اور کئی فضیلتیں حاصل ہیں. حضور کی معراج, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت, حضرت مولا کائنات کی ولادت اور دیگر کئی بزرگان دین اور کئی ائمہ کرام صحابہ کرام کی نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک نمایاں شخصیت اور نمایاں نام رکھتے ہیں. بلکہ آپ وہ انسان ہیں کہ جن کے متعلق, جن کی محبت کا خاص الخاص رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ اے علی, تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے, اور تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, اور جس کے دل میں نفاق ہوگا, منافقت ہوگی, اس کے دل میں علی کا بغض ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو گویا علی کی محبت انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے, اور مولا کائنات سے نفرت اور ان سے دوری انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو جناب مولا کائنات کے ساتھ محبت کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو دیا, حضرت خاتون جنت سیدہ نساء جنت جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی پیدائش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ان کے جسم کو سونگا تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اسی لیے حضور نے ان کو زہرا کا لقب عطا فرمایا. زہرا جنت کے پھول کی کلی کو کہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا کائنات کے ساتھ ان کا نکاح کیا اور فرمایا کہ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, بلکہ جبریل امین آئے اور خدا کا پیغام لے کے آئے اور مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دو. تو یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, اور میں علم کا شہر ہوں اور علی میرے شہر کا دروازہ ہے. حضور جنگ تبوک پہ جانے لگے تو ایک بہت مشکل مرحلہ تھا, بہت مشکل مرحلہ. یہ وہ جنگ تھی کہ جس کو دوسرے لفظوں میں جیش الاسرا کہا جاتا ہے. یعنی فصلیں پکی ہوئی تھیں, گھروں میں اناج تھوڑا تھا, باہر سے جو ہے نا وہ اناج لے کے آنا تھا. ایسے میں یہ جنگ درپیش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کے اندر اکٹھا مال جمع کروانے کی خصوصی حضور نے ان کو تاکید فرمائی. تو اس موقع پہ حضرت عمر بن خطاب نے گھر کا آدھا سامان, حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان, اور دیگر صحابہ نے بہت کچھ دیا. تو حضور نے اس غزوے کا خاص الخاص اہتمام کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں اور تم مدینے رہو گے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ, میرا تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو میں نے آپ کے بغیر گزارا ہو, کوئی سفر ایسا نہیں جو آپ کے بغیر کیا ہو, اور کوئی رات ایسی نہیں جو میں آپ سے دور رہا ہوں. میں تو پیدا آپ کے ہاتھوں میں ہوا اور میری نظر سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ پڑی. اللہ کے رسول, یہ جدائی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے.
تمہارا یہ درجہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبوت تھی وہ حضرت ہارون کو ملی، اور یہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں اکٹھے گئے تھے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے اور نصیحت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ تیرا رتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت ہارون کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ اے علی، میں جنگ پہ جا رہا ہوں اور میرے بعد میرے شہر مدینہ، میرے گھر، اس کے رکھوالے اور میری جگہ پر میرے نائب وہ تم ہو۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ آپ ایک بات پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حکم ہے جس کے اوپر عمل نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا اور نہ میرے بعد کسی نے کیا ہے۔ یہ بڑی منفرد فضیلت ہے آپ کی، اور اس فضیلت کے اندر بڑے پیغام ہیں۔ حکم کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مجادلہ میں آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 12 ہے سورہ مجادلہ کی، اور سورہ مجادلہ قرآن مجید کی سورت نمبر 58 ہے۔ سورت نمبر 58 کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو، اکیلے میں سرگوشی کرنا چاہو کہ اور کوئی نہ سنے، تیسرا بندہ کوئی نہ ہو، ایک تم ہو اور ایک رسول اللہ ہو، اگر تمہارا یہ دل کرے نا کہ ہم اتنے قریب سے ہو کہ تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کریں، تو قرآن نے ارشاد فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پھر تم کیا کرو؟ ملاقات سے پہلے کوئی چیز صدقہ کر لو، صدقہ دے لو، صدقے کے بغیر نہیں ملنا۔ اس لیے کہ جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے، سانس کی آواز، بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا طریقہ، لفظ دہرانے کا انداز، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جس کو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پسند نہ فرمائے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے تو جو تم نے صدقہ دیا ہوگا نا، وہ صدقہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے ذمے کوئی کسی قسم کی خطا نہیں لکھی جائے گی۔ صدقہ دے لیا کرو کہ صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کو ٹالتا ہے۔ تو پہلے صدقہ دینا ہے اور پھر کوئی کان میں جا کے سرگوشی میرے رسول کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ حکم نازل ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ تو اس شان کے مالک تھے نہیں کہ وہ صدقہ کر لیں۔ صدقہ تو وہی کرے گا جس کے پاس 4 آنے ہوں، پیسے ہوں، وہ تو صدقہ کر سکتا ہے، اور جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے یا اپنے گزارے کے لیے بھی معاملات نہ ہو، تو وہ صدقہ کیسے کرے؟ تو جو غریب صحابہ تھے نا، انہوں نے جب یہ حکم سنا نا تو ان کے جو دل ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ پہلے تو جب دل کرتا تھا تو ہم عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے، یہ عرض ہے، حضور سنتے تھے۔ اب جب صدقہ دے کے بات کرنی ہے تو اب ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا۔ لیکن جیسی آیت نازل ہوئی نا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسول میں تھا اور آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم نے میرے رسول سے سرگوشی کرنی ہے تو صدقہ دینا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کوئی دیر نہ کی۔ اب دیکھیے یہ ہے صحابہ کا مقام، جیسے حکم ملتا تھا اور جیسے انہیں کوئی تبلیغ ہوتی تھی تو وہ پسو پیش نہیں کرتے تھے کہ اچھا کر لیتے ہیں، صبح کر لیں گے، کل کر لیں گے، ہو جائے گا، کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ حکم نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اب ہم نے بغیر کسی تاخیر کے اس حکم کو ہم نے اپنانا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو میں نے سن لی۔ کہتے ہیں خدا کا کرنا ایسا تھا کہ میرے پاس ایک دینار تھا، ایک دینار، میں نے اس دینار کو شہر میں جا کے فروخت کیا اور اس کے 10 درہم لیے، 10 درہم میں دینار بیچا۔ کہتے ہیں میرے پاس ہو گیا 10 درہم، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ 1 درہم صدقہ بڑا ہے۔ کہتے ہیں 10 درہم جیب میں ڈالے اور 1 درہم صدقہ کیا اور حضور کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1 درہم میں صدقہ کر آیا ہوں، اب قرآن کے حکم پہ عمل ہو گیا ہے، میں نے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بات کریں، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 1 درہم صدقہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے تنہائی میں پوچھی، جب کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وفا کرنی ہے، وفا کیا ہے؟ وفا کا لفظ ہم پڑھتے سنتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وفا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی لا الہ الا اللہ، یہ وفا ہے کہ سارے خداؤں سے، معبودوں سے، بتوں سے دامن چھڑا کے صرف ایک ذات کا ہو جانا، یہ وفا
وفا ہے. لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ وفا ہے. کہتے ہیں میں یہ بات سن کے باہر نکلا, میں نے دوسرا درہم صدقہ کیا, کیونکہ حکم قرآنی تھا کہ جب تنہائی میں بات کرنی ہے تو صدقہ دے کے کرنی ہے, اللہ نے کلام کیا تھا. کہتے ہیں میں باہر نکلا, میں نے پھر ایک درہم صدقہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ فساد قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے, فساد کرنے والوں سے قرآن نے نفرت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ناپسند قرار دیا ہے. یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنا, خدا کو بھی ماننا اور اس کا انکار بھی کرنا. یعنی اس کو رب مان لیا, الہ مان لیا, لیکن جو اس نے حکم دیا اس کو نہیں مانا. اس نے نعمت دی, اس کا شکر نہیں کیا. اس نے کوئی آزمائش دی تو صبر نہیں کیا. اسی طرح اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. فرمایا فساد یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرے. کہتے ہیں 2 درہم بھی خرچ ہو گئے اور میں نے تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں بھی کر لی. میں پھر باہر نکلا, میں نے 1 درہم اور صدقہ کیا اور آ کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حق میں 3 چیزیں ہیں, ایک اسلام, ایک قرآن, تیسری ولایت. فرمایا اے علی تم ان تینوں میں انتہائی درجے پہ فائز ہو, تم ان تینوں میں انتہائی درجے پہ فائز ہو. تیرے جیسا اسلام کسی کا نہیں, تیرے جیسی محبت قرآن کسی میں نہیں, اور تو من کنت مولا فاز علی مولا, تو ایسا مومنوں کا ولی ہے جس طرح کے میں مومنوں کا ولی ہوں. جس کا میں ولی ہوں تم اس کے ولی ہو. اس میں فرمایا تم ان تینوں میں انتہا پر ہو. فرماتے ہیں میں نے 4تھا درہم صدقہ کیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ ہیلا. حضور نے فرمایا اے علی ہیلا یہ ہے کہ ہیلے کو چھوڑ دیا جائے. ہیلا کیا ہے؟ ہیلے کو چھوڑ دیا جائے. ہیلا ہے شریعت میں کوئی نرمی ڈھونڈنا کہ یہاں سے مجھے کوئی رستہ مل جائے اور میں گناہگار نہ ہوں. تو فرمایا اے علی جو اہل استقامت ہوتے ہیں نا وہ ہیلا نہیں ڈھونڈتے, وہ ہیلا وہ نہیں ڈھونڈتے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. فرمایا ہیلا یہ ہے کہ ہیلے کو ترک کر دیا جائے. فرماتے ہیں 5ویں نمبر پہ نا 5واں درہم صدقہ کرنے کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے اوپر لازم کیا ہے, میرے لیے ضروری کیا ہے, میں کون سا کام لازمی کروں اور ہر صورت کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تجھ پر لازم ہے, یہ لازمی کر. 6 نمبر پہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دعا کیسے مانگوں؟ میں اکثر آپ دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ جو دعا ہوتی ہے نا یہ بڑا خاص لمحہ ہوتا ہے. میں اسی لیے جمعہ کی نماز کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ یہ فاتحہ شریف پڑھتا ہوں تمام مومنین کے لیے کہ دوستو سجدہ, وضو, نماز, جمعۃ المبارک اور اللہ کے گھر میں حاضری, پاک کپڑے, پاک جگہ, اس جگہ بیٹھ کے جو ہم مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں گے نا اس دعا کا رتبہ ہی اور ہوتا ہے. تو میں نے کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ دعا کیسے مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ, صدق اور یقین کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اور اس پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں مانگ رہا ہوں, میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, وہ میری سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا. فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ. 7ویں نمبر پہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ جب میں دعا مانگوں تو میں اللہ سے مانگوں کیا؟ اللہ سے مانگوں کیا؟ مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے آپ ارشاد فرمائیے. دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کس کس چیز میں, کس کس انداز میں اور کتنی محبت سے رسول اللہ سے سیکھتے تھے. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مانگنی تو میں نے ہے, طلب یا ضرورت تو میری ہے, لیکن وہ کہتے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا مانگوں, آپ رہنمائی کیجئے. تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علی جب تم دعا مانگو نا تو اللہ سے عافیت مانگو. عافیت ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. اگر رزق میں عافیت نہیں ہے سردردی ہے, اولاد میں عافیت نہیں ہے سکون نہیں ہے, اولاد کی طرف سے علامے ہیں, مینے ہیں, تانے ہیں, لوگوں کی طرف سے باتیں ہیں, وہ سکون نہیں ہے. اسی طرح زندگی میں عافیت نہیں ہے. زندگی بندہ 100 سال بھی گزار جائے, تکلیفوں کی ہو, دشمنی کی ہو, ظلم کی ہو, جبر کی ہو, ناراضگی کی ہو اور کئی مسائل کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ زندگی بھی عافیت نہیں, وہ بھی آزمائش ہے. فرمایا جب خدا سے مانگو نا عافیت مانگو کہ یا اللہ رکھی دے, سکھی دے, تھوڑی دے, زیادہ دے, لیکن سکون دے, لیکن مجھے سکون دے, مجھے اس کے اندر نا اطمینان مل جائے, میرا دل مطمئن ہو جائے, میں خوش ہو جاؤں, اس کے اوپر میں ناز کروں کہ میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا. زیادہ ہونا معنی نہیں رکھتا, با معنی ہونا معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, قیمت یا کسی بھی چیز کا عدد اس کا زیادہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے افیکٹو کتنی ہے, آپ کے لیے وہ ضروری کتنی ہے اور آپ کو سکون کتنا دیتی ہے. پھر فرمایا کہ میں نے جب 8واں درہم جو ہے نا وہ صدقہ کیا نا اور میں پھر حضور کے پاس آ گیا. کہتے ہیں ابھی آیت نمبر 12 ہی نازل ہوئی تھی سورہ مجادلہ کی, 13ویں نہیں نازل ہوئی تھی, تو میں اس کے درمیان یہ کام کرنے لگ گیا. کہتے ہیں 8ویں نمبر پہ نا میں نے پھر درہم صدقہ کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ
اب مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں کہ میری نجات ہو جائے, خدا راضی ہو جائے, قیامت اچھی بیت جائے, جنت مل جائے, نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے, کیا کروں؟ حضور نے فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو. کھانا وہی ہے جو نصیب ہے, اور وہ ہر کسی نے کھانا ہے, انسان نہیں, ہر جاندار نے کھانا ہے. آپ کبھی جائیں نا چڑیا گھر میں بھی, آپ دیکھیں گے کہ جو چڑیا گھر میں پنجروں میں قید بھی شیر ہے نا, خدا ان کو پنجروں میں بھی گوشت دیتا ہے. گوشت اس نے جانور کے لیے, شیر کے لیے پیدا کیا ہے نا, اس کی خوراک اس کو دے رہا ہے. بکری کے لیے گھاس پیدا کی ہے, بکری کو گھاس دے رہا ہے, ٹھیک ہے. مچھلیوں کے لیے اس نے کیڑے پیدا کیے ہیں یا سمندر میں خوراک رکھی ہے, کوئی مچھلی بھوک سے نہیں مرتی. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب حضرت سلیمان کو بادشاہی ملی نا تو بڑے خوش ہوئے, عزت تھی, انعام تھا, اکرام تھا, اور دعا کی ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی, یا اللہ مجھے توفیق دے تیرا شکر ادا کروں جو میرے اوپر تو نے کرم کیا. تو کہتے ہیں اسی وہ ترنگ میں تھے نا, اسی جوش میں تھے, اللہ تعالیٰ سے کہا باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں میں تیری مخلوق کی دعوت کروں, میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں, میں یہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تیری مرضی کی بات ضرور کر. تو کہتے ہیں کہ کوئی سمندر کا کنارہ ڈھونڈا گیا کہ جہاں پہ ریت ہو, صاف ستھری جگہ ہو, اور بہت لمبا دسترخوان لگ جائے. کنارے پہ دسترخوان لگ گیا, کھانے بننے شروع ہو گئے, ہر طرف بادشاہی تھی, ہوائیں ان کے ماتحت تھیں, لکڑیاں, جانور, کوئی جانور خود بخود ذبح ہونے کے لیے تیار کہ ہمارا گوشت بنائے. بہرحال بہت زیادہ کھانے بنے, بہت زیادہ. تو بہت زیادہ جب کھانے بن گئے نا تو ایک مچھلی نے نا منہ نکالا سمندر سے. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے دعوت ہی کرنی ہے, سب نے کھانا ہے, میں بھوکی ہوں, مجھے اگر آپ 2 لقمے دونے والے لینے دیں تو میں کھا کے چلی جاؤں. تو وہ پیغمبر جوش میں تھے, انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو کھا لے, تو پہلے کھا لے باقی پھر سے. تو کہتے ہیں کہ اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ رکھا تو وہ جتنا کچھ پنا ہوا تھا, پکا ہوا تھا, جو دسترخوان تھا, جو برتن تھے, جو کچھ بھی تھا نا, وہ سارا ایک لقمے میں اس نے لپیٹ کے نا تو وہ سمندر میں چلی گئی. اور جاتے ہوئے حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ کیا تم سیر ہو گئی؟ اس نے کہا ایک وقت کا لقمہ تو تم نے دے دیا ہے, میرا رب مجھے ہر روز اس طرح کے 3 لقمے دیتا ہے. جو رزق ہے نا, رزق اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے نا وہ ملنا ہی ملنا ہے. تو فرمایا کھاؤ حلال, کھاؤ حلال اور سچ بولو, بات کرو تو سچی کرو, کیونکہ سچ ایسی چیز ہے جو ذہن کے اوپر پریشر نہیں بنتا, جو ذہن کے اوپر دباؤ نہیں بناتا. اور سچ کی خاصیت یہ ہے کہ سچ جتنا ہوتا ہے نا اتنا ہی ہوتا ہے, خالص ہوتا ہے نا. سچ اگر تھوڑا سا بڑھا دیا جائے پھر بھی سچ نہیں رہتا, تھوڑا سا گھٹا دیا جائے پھر بھی سچ نہیں رہتا. سچ کا ایک اپنا معیار ہے, سچ اسی میں سچ ہوگا, گھٹے گا پھر بھی سچ نہیں رہے گا, بڑھے گا پھر بھی سچ نہیں رہے گا. جبکہ جو جھوٹ ہے نا, جھوٹ جتنا مرضی بڑھا لو, جتنا مرضی بڑھاتے جاؤ. تو فرمایا جب بولو تو سچ بولو, بات سچی کرو تاکہ تمہاری زبان پہ جو جھوٹ ہے نا اس کا داغ نہ لگے. آپ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سرور کیا ہے, یا ہم کہتے ہیں نا سرور آ گیا, اللہ کے نبی سرور کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سرور ہے جنت. سرور کیا ہے؟ جنت. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ راحت. تو حضور نے فرمایا علی راحت ہے اللہ کا دیدار. کہتے ہیں 10 درہم میرے خرچ ہو گئے اور میں نے 10 باتیں نا رسول اللہ سے تنہائی میں سیکھ لی. کہتے ہیں جب میں یہ باتیں سیکھ چکا نا تو مجھ سے نبی پاک نے پوچھا کہ اے علی خدا کا یہ جو حکم نازل ہوا ہے کہ صدقہ دو اور میرے نبی سے بات کرو, تو صدقے میں 1 درہم ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم تو زیادہ ہے, غریب صحابہ مسکین لوگ کیسے 1 درہم دیں گے اور آپ سے بات کریں گے, 1 درہم تو بہت زیادہ ہے. حضور نے کہا اچھا اگر 1 درہم زیادہ ہے آدھا درہم کر لیں, آدھا درہم صدقہ. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا درہم بھی زیادہ ہے. حضور نے پوچھا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ 1 جوں کا دانہ وہ صدقہ, اگر وہ 1 جوں کا دانہ کوئی دے دینا تو آپ سے تنہائی میں بات کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, حضور نے مسکرا کے کہا علی تو دنیا کے معاملے میں بڑی بے رغبت ہے, یعنی دنیا کی محبت تو تیرے دل میں ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, بڑا بے رغبت ہے تو دنیا کے معاملے میں. کہتے ہیں جیسے حضور نے یہ بات مجھ سے کہی نا, اب قرآن کی اگلی آیت نازل ہو. کہتے ہیں جب میں عرض کر رہا تھا نا کہ یا رسول اللہ درہم بھی نہیں دیا جائے گا, آدھا بھی نہیں دیا جائے گا, غریب صحابہ ہیں آپ کے, تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے نا کہ اس سے پہلے جو ہم نے تمہیں صدقے کے بارے میں کہا ہے کہ صدقہ دو اور پھر میرے نبی سے ملاقات کرو, اس کے بارے میں تم ڈرے ہوئے ہو, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا جب تم سے یہ نہیں نہ ہوتا, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کر دیا ہے, اب کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو, زکات دو, اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جب دل کرے میرے محبوب سے بات کر لیا کرو. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو رائے دی تھی نا, اسی رائے کے مطابق فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جو صدقہ دینے کی شرط ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے, لہٰذا تم جب چاہو مل لو. کہتے ہیں میری رائے کی وجہ سے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رخصت مل
مل گئی اور فرماتے ہیں میں واحد بندہ ہوں جس نے عمل کر لیا تھا، پہلی آیت نازل ہوئی تو میں نے 10 درہم بنا لیے اور ایک ایک بات حضور سے پوچھ لی، میں پوچھتے ہی گیا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، دوسری آیت آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں واحد انسان ہوں جس نے اس آیت پہ عمل کیا، نہ اس سے پہلے کسی بندے نے کیا نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب 10 درہم ان کے پاس آئے تو دیکھیے دوستو، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لیا ہے، سوال کیا یا رسول اللہ سرور کیا ہے، یا رسول اللہ دعا کیسے مانگوں، اللہ کے نبی فساد کیا ہے، اللہ کے نبی وفا کیا ہے، اللہ کے نبی راحت کیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں وہ حضور سے سیکھتے رہے۔ جبکہ ہم جو حضرت علی کو ماننے والے ہیں نا، جو ان کے نام پہ نعرے، ہم سیکھنے کے عمل سے تو بھاگتے ہیں، ہم علم سے ہی بھاگ رہے ہیں۔ وہ علم اتنا شدت کے ساتھ حاصل کرتے تھے، اتنی تڑپ کے ساتھ کہ موقع ملا، 1 دینار پاس تھا، اس کے 10 درہم بنوائے، حضور سے پے در پے 10 ملاقاتیں کی، 10 سوال کیے، 10 چیزیں سیکھی اور وہ 10 کی 10 چیزیں امت تک پہنچائیں اور پھر سفارش بھی کی اللہ کے رسول یہ ہو نہیں سکے گا۔ ابھی حضور سوچ ہی رہے تھے کہ قرآن نازل ہوا کہ ٹھیک ہے صدقے کے بغیر ہی میرے نبی سے مل لو۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم کو اہمیت دینی چاہیے، جبکہ ہم کرامتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں پیر نے، فقیر نے، فلاں نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، یہ ہونا وہ ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو تعلیم کیا دی ہے، انہوں نے آپ کو تربیت کیا دی ہے، انہوں نے آپ کو پیغام کیا دیا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کے ہم مقام کمال پہ پہنچے ہیں، لوگوں تم بھی اس رستے کو اختیار کرو اور کمال تک پہنچ جاؤ۔ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا، صرف نام پکڑ لیے، کرامت پکڑ لی، ذکر پکڑ لیا اور ان کے نام کے اوپر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا۔ کسی نے کہا تم حضرت علی کو نہیں مانتے، کسی نے کہا تم حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، کسی نے کہا تم دونوں کو نہیں مانتے، تم فلاں کو نہیں مانتے۔ ہم نے ایک دوسرے کو کیا منوانا ہے؟ دوستو جس وقت بھی ان مقدس شخصیات کا ذکر ہو نا تو ان کی سیرت سے سیکھیں۔ دیکھیے سرکار کی حدیث، حضور نے فرمایا القرآن مع علی والقرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پہ مجھ سے اکٹھی ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب کو اگر آپ کسی پیکر میں عملی طور پر مجسم شکل میں، مشخص شکل میں اگر آپ کسی بندے کی سیرت میں، کردار میں، گفتار میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ علی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ اور اگر علی کی شخصیت یا علی کا علم یا علی کی جو ذہنی پرواز ہے یا جو علی کا ویژن ہے تم اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کی ساری فکر قرآن ہے، یعنی علی کی رہنمائی ہی قرآن سے ہے۔ یہ کتنا بڑا تعلق ہے کہ جدائی ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر دوستان گرامی ہمارے لیے اور عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں، نہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ہم نعرہ بھی بڑا مارتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنی چاہیے جن سے علی نے محبت کی۔ علی نے محبت کی نماز کے ساتھ، علی نے محبت کی رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ، علی نے محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، علی نے محبت کی قرآن کے ساتھ۔ جن چیزوں سے علی نے محبت کی، علی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں۔ حضرت امام تبری کے پاس ایک شخص آیا نا، یہ ویسے بات کروں فضا کے مطابق، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت علی المرتضیٰ اور حضور کے صحابہ ان میں یہ بات تھی، وہ بات تھی، یہ فرق تھا، وہ فرق تھا، یہ ناراضگی تھی، وہ ناراضگی تھی، یہ شدت تھی، وہ شدت تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری ہے۔ اس بندے نے یہ بات کہی، حضرت امام صاحب نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ دوستو آپ کو بھی سبق کے طور پہ عرض کرتا ہوں، مسئلے کے طور پہ نہیں، سبق کے طور پہ، اور اس سبق کو یاد کر لو۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، امام صاحب نے فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یعنی میں نے حضور کے صحابہ کی ساری صفت پڑھی ہے۔ تم نے بھی پڑھی ہے؟ اس بندے نے کہا جی میں نے بھی پڑھی ہے۔ کہا میں نے بھی پڑھی ہے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں اچھا یہ تم نے پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ فرمایا اب اگلی بات سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے رسول جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے ہیں تخت کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھ کے تمہاری بیعت کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا تم نے پڑھا ہے قرآن میں؟ جی پڑھا ہے۔ کہا میں نے بھی پڑھا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں خود ضرورت مند ہونے کے باوجود؟ پڑھا ہے؟ کہا جی
पढ़ा है। इमाम साहब ने फरमाया ये चीज कुरान में तुमने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, रसूलुल्लाह के सहाबा की फजीलतें। अब मुझे वहाँ से कुरान पढ़ के सुनाना जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के साथ नाराजगी की है। उसने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फरमाया जिनसे खुदा राजी, जिनसे खुदा का रसूल राजी, जिनकी सिफतें खुदा का कुरान करे, तुम उनके दरमियान फर्क डालते हो। अगर खुदा उनके ऊपर इनाम कर रहा है, नेमत कर रहा है और उनकी तारीफें कर रहा है, अगर वो गलत काम करते नाउज़ बिल्लाह तो खुदा उनकी सरजनश भी करता, खुदा की जात उनसे नाराज भी होता, खुदा उनको तंबीह भी करता। जब अल्लाह ताला ने उनकी सिफतें बयान की तो तुम भी उनकी सिफत बयान कर। तो मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और हुजूर के असहाब, दोस्तों जिस तरह एक गुलदस्ता होता है ना, एक गुलदस्ता, और वो गुलदस्ते का सिर्फ एक फूल इनफिरादी तौर पे खूबसूरती नहीं देता, या एक फूल की एक पत्ती खूबसूरती नहीं देती, एक फूल में कई पत्तियां मिलती हैं ना तो वो खूबसूरती देता है। एक गुलदस्ते में कई फूल मिलते हैं ना तो वो खूबसूरती देता है। इसी तरह मेरे रसूल का इस्लाम एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में लगे हुए फूल अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर बिन खत्ताब हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, अलीउल मुर्तज़ा हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। हर फूल की एक अपनी खुशबू है, एक अपनी रंगत है, एक अपना नज़ारा है। हमने उस पूरे गुलदस्ते की खुशबू भी लेनी है और उस पूरे गुलदस्ते से मोहब्बत भी करनी है। हमने ये नहीं कहना कि हमें इस फूल से मोहब्बत है और इससे नफरत है। खुदा की ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली तमाम शख्सियात की हमें मोहब्बत और उनका अदब नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।